الله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. صدق الله مولانا العظيم. صدر اجلاس حضرت مولانا سعید احمد ملی صاحب دامت برکاتہم، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج ہم اس ملک میں آزاد ہیں اور آزادی کی یہ نعمت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ تاریخ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ملک آج آزاد ہے اور اس ملک کو غلامی کا بدترین دور بھی دیکھنا پڑا ہے۔ انگریز 7 سمندر پار سے ہمارے اس ملک میں تجارت کے نام پر آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر تجارت کے بہانے سے اس ملک میں انگریزوں نے قدم رکھا اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس پورے ملک پر قبضہ کیا۔ ہمارا ملک جو اپنے وسائل کے اعتبار سے بڑا مستحکم تھا اور جسے سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا، انگریزوں کا یہ ذہن تھا کہ ہمارے اس ملک پر قبضہ کر کے دنیا میں وہ اپنے اقتدار کو مضبوطی بخشے، اور چونکہ انگریز ایسی قوم ہے جس کے پاس ذہانت بھی ہے اور محنت بھی، انہوں نے ان دونوں چیزوں کو استعمال کر کے آہستہ آہستہ تدریجاً ہمارے اس ملک پر قبضہ کیا، اور جو حکومت اس ملک میں تھی کچھ اپنی تدبیروں کے ذریعے اور کچھ لوگوں کو خرید کر ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے اس حکومت کو کمزور کیا، اور ایک وقت آیا کہ اس ملک کی حکومت ختم ہو گئی، مغل بادشاہوں کا دور مٹ گیا، ان کی سلطنت تباہ ہو گئی اور اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، اور پھر انگریزوں نے اس ملک کے لوگوں کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا، مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، اور اس ملک میں رہنے والے الگ الگ مذاہب، الگ الگ تہذیب کو ماننے والے لوگوں کو بھی۔ انگریز کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ اس ملک پر ان کا قبضہ رہے، انہوں نے اس کی کوشش کی کہ اس ملک میں اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، عیسائیت کو پھیلائیں۔ اس کے لیے انہوں نے مشنریز کا استعمال کیا اور 7 سمندر پار سے مختلف مبلغین کو، ان کے مذہب کی تبلیغ کرنے والوں کو اس ملک میں بلایا گیا، انہیں موقع دیا گیا، مضبوطی عطا کی گئی، اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس ملک میں بسنے والوں کو اپنے مذہب کے رنگ میں رنگ دیں۔ یہ جو آج اس ملک میں کوشش ہو رہی ہے کہ کسی ایک خاص تہذیب کو اس ملک میں نافذ کیا جائے، ہمارے ملک میں بسنے والے کالے انگریزوں نے گورے انگریزوں سے یہ تربیت، انہوں نے ان سے سیکھا ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ ملک الگ الگ مذاہب
ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے لیے خوبصورتی کی بات ہے کہ یہاں الگ الگ ذہن و مزاج کے لوگ، الگ الگ طور طریقے والے لوگ اطمینان کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اپنے مذہب اور تہذیب کی آزادی کے ساتھ، اپنے ضمیر کی آزادی کے ساتھ رہتے اور جیتے آئے ہیں۔ لیکن اب اس تہذیب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بہت تیز رفتاری سے ملک کو اس سمت میں لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے جو ہمارے اس ملک کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔ تو انگریزوں نے بھی اس کی کوشش کی کہ اپنا مذہب یہاں کے باشندوں پر لاگو کریں، اور عیسائی مشنریز کے ذریعے انہوں نے عیسائیت کو پھیلانے کا کام کیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف جو ہمارے علماء نے کوشش کی وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا۔ یقیناً یہ بھی وجہ تھی، لیکن یہ بھی بنیاد تھی کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں پر انگریزوں نے اس طور پر ظلم ڈھانا شروع کیا کہ انہیں اپنے مذہب کی طرف راغب کر رہے ہیں، اور کچھ کمزور لوگوں کو زور زبردستی سے اپنے مذہب میں داخل کر رہے ہیں۔ لوگوں کو خریدا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا، لوگوں کو دھمکایا گیا، اور طرح طرح کی تدبیریں اختیار کی گئی۔ اسی لیے اس کے خلاف جو سب سے طاقتور آواز بلند ہوئی وہ مسلمانوں کی طرف سے بلند ہوئی۔ آپ عزیز طلباء کو یہ جاننا چاہیے اور ہمیں پوری طاقت سے اس ملک میں یہ بات کہنی چاہیے کہ جد و جہد آزادی میں واضح طریقے پر اپنی بات کہنے کا آغاز ہم نے کیا تھا۔ ملک کی آزادی کی طاقتور آواز ہم نے بلند کی تھی۔ ہمارے علماء تھے، ہمارے مدرسے کے لوگ تھے، اور ابھی یہاں بات کہی گئی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتویٰ دیا۔ یقیناً انہوں نے فتویٰ دیا، مدرسے کے ایک عالم نے فتویٰ دیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے فتویٰ دیا اور پھر آزادی کی لڑائی شروع ہوئی۔ یا یہ جو بات ہمارے ملک میں کہی جاتی ہے اور آج کل بہت زور و شور سے کہی جانے لگی ہے کہ 1857 اس ملک کی پہلی جنگ آزادی ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ اس ملک میں پھیلایا جا رہا ہے، اور اس لیے پھیلایا جا رہا ہے کہ آزادی کی لڑائی کا وہ حصہ جس میں زیادہ تر مسلمانوں کی شرکت رہی ہے، دوسری اقوام کی مدد کے بغیر اس حصے کو حذف کر دیا جائے۔ آزادی کی پہلی لڑائی 1857 میں نہیں لڑی گئی۔ سرکاری طور پر بھی بہت سی جگہوں پر پروگرام ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے 1857 پہلی جنگ آزادی۔ جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتویٰ دیا تھا، اور ان سے بھی پہلے آزادی کی لڑائی چل رہی تھی علی وردی خان بنگال میں، ٹیپو سلطان میسور میں، اور ملک کے مختلف حصوں میں جو اس وقت چھوٹی بڑی ریاستیں مسلمانوں کی تھیں، ان میں سے کئی ریاستوں کے راجا مہاراجا اپنی فوج کے ساتھ انگریزوں سے لڑے، کہیں جیتے بھی، انگریزوں کو اپنے علاقے سے نکال دیا۔ لکھنؤ میں لڑائی لڑی گئی اور علماء نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا، اور یہ بھی 1857 سے بہت پہلے کی بات ہے، اور لکھنؤ کے آدھے حصے سے انگریزوں کو بے دخل کر دیا گیا۔
مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے. آپ ان کی تاریخ پڑھیے کہ کس طرح انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک منظم جد و جہد کا آغاز کیا اور 1857 سے بہت پہلے انگریزوں کے خلاف چھوٹی بڑی لڑائیاں ملک کے مختلف حصوں میں لڑی گئی. آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک ٹیپو سلطان شہید زندہ رہے انگریزوں کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ ملک ہمارا ہے. 1799 میں ان کی شہادت ہے. 1799 میں انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور وہ بھی شہید نہ ہوتے، جنگ نہ ہارتے اگر ان کی فوج کے لوگ غداری نہ کرتے. کچھ لوگ بک نہ جاتے، کچھ لوگ سونے چاندی کے عوض اپنے ضمیر کو گروی نہ رکھتے. لیکن اللہ کی طرف سے تقدیر یہی تھی کہ وہ جام شہادت نوش فرمائے اور ملک ابھی آزادی کی منزل سے ذرا دور رہے. یہ اللہ کی تقدیر تھی، وہ پوری ہوئی. لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1799 میں یہ شہادت اور انگریزوں سے لڑائی اس بات کی علامت ہے کہ 1857 سے بہت پہلے آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی اور اس میں بنیادی اور کلیدی کردار مسلمانوں کا تھا، ہمارے باپ دادا کا تھا. بعد کے دور میں ہمارے ہندو بھائی بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور گاندھی جی کو مسجد میں لا کر مسلمانوں کے درمیان متعارف کرا کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آزادی کی لڑائی کو ایک رخ دیا گیا اور اس کے بعد دونوں قومیں ہندو بھی مسلمان بھی بڑی تعداد میں آپس میں مل جل کر انگریزوں سے لڑتے رہے. یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ جب وقت پڑا اس ملک پر تو ہم نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، ہم نے مذہب کی بنیاد پر کوئی دیوار نہیں کھڑی کی. ہندو بھائیوں نے بھی مسلمانوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کے اشتراک کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑی ہے اور اس ملک کے باشندوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ملک آزاد ہوا. یہ حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ہمارے ہندو بھائی بڑی تعداد میں اس ملک کے لیے انہوں نے جانیں دی. 1857 میں تقریباً 5000 ہندوؤں کو مارا گیا، انگریزوں نے قتل کیا. جہاں بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے ہندو بھائیوں نے بھی جانیں دی، انہوں نے بھی آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ آج اس ملک میں فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں اور جو لوگ آج اس ملک پر اپنا بہت بڑا حق بتاتے ہیں اور سب لوگوں کو دیش بھکتی کا پاٹ پڑھاتے ہیں، جو لوگ آج اس ملک میں لوگوں کو وفاداری کا سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم صحیح اور باقی سب غلط، ہم وفادار باقی سب غدار، یہ لوگ آزادی کی لڑائی میں ان کے باپ زیادہ شریک نہیں ہوئے. آج چاہے جتنی بڑی بڑی بات کی جائے لیکن یہ آزادی کی لڑائی میں شریک نہیں تھے. آج چاہے جتنا اپنے آپ کو پاک صاف ظاہر کریں حقیقت بدل نہیں سکتی. کہتے ہیں نا کہ کوا چاہے جتنا نہا دھو لے پگلا نہیں بن سکتا. تو یہی صورتحال ان کی بھی ہے کہ یہ چاہے 25 دفعہ بھی صابن سے نہائے لیکن ان کے اوپر جو داغ لگ چکا وہ مٹنے والا نہیں. انگریزوں کے ساتھ
کون لوگ کھڑے ہوئے تھے اور انگریزوں کے مقابل کون لوگ کھڑے ہوئے تھے یہ دنیا جانتی ہے. اور کون لوگ تھے وہ جنہوں نے انگریزوں سے معافی مانگی، جیل سے ڈر گئے، انگریزوں کے اقتدار سے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ملک کے پرچم کو اپنا پرچم نہیں مانا، ہمارے ملک کے جھنڈے کو اپنا جھنڈا تسلیم نہیں کیا. یہ سب وہ حقیقتیں ہیں جو ہماری نگاہ کے سامنے ہیں. آزادی کی لڑائی بہت پہلے سے شروع ہوئی اور 1947 تک 15 اگست 1947 تک جاری رہی. جب تک ملک آزاد نہیں ہوا قربانی دینے والوں نے قربانی دی. اور آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے اور اس حقیقت پر آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ مدرسے کے لوگوں نے، مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں نے، مدرسہ چلانے والوں نے، مدرسہ قائم کرنے والوں نے، مدرسے میں درس و تدریس کی خدمت انجام دینے والوں نے اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. ہم سر اٹھا کر اس ملک میں کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تھے جو جیل گئے، ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے کالا پانی کی سزا جھیلی، جزائر انڈمان و نکوبار میں قید کیے گئے. ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا. ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے مکمل آزادی کا تصور اس ملک کو دیا. سب سے پہلے مکمل آزادی کی جو تجویز پیش ہوئی ہے وہ علماء کی طرف سے پیش ہوئی. مولانا حضرت موہانی نے اس زمانے میں جب کہ کوئی مکمل آزادی کا تصور نہیں رکھتا تھا، پیش کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم مکمل آزادی چاہتے ہیں. اس ملک سے انگریزوں کا عمل دخل بالکل ختم ہو جائے، یہ ہماری پسند ہے. اور کتنی مرتبہ جیل گئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے وقت کاٹتے رہے. مولانا حضرت موہانی بڑے شاعر تھے، بڑے عالم تھے، بزرگ انسان تھے اور دسیوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے. اور انہوں نے اور ان کے ساتھی علماء نے، مجاہدین آزادی نے اس وقت مکمل آزادی کا تصور پیش کیا جب کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. اور صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہا، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس پر قائم رہے. انہیں ترغیب کا کوئی وار اور تخویف و ترہیب کا کوئی اوزار ان کی جگہ سے ہلا نہ سکا. کوئی چیز، کوئی لالچ، کوئی خوف انہیں ان کے مقصد سے دور نہ کر سکا، ان کے مشن سے انہیں باز نہ رکھ سکا. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اپنی زندگی کے 10-12 سال انہوں نے جیل میں گزارے. خود کہتے تھے کہ آدھی زندگی ریل میں گزری، آدھی جیل میں گزری. جب جیل سے باہر ہیں سفر کر رہے ہیں اور انگریزوں نے پکڑا، جیل میں ڈال دیا. اور ایسے زبردست خطیب تھے کہ لاکھوں کے مجمع کو مٹھی میں لے لیتے تھے. اور ان کی تقریروں نے ملک میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آزادی کی آواز بلند کرنے میں اور لوگوں کے دل میں آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے جذبہ پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا. ایک اکیلا شخص ہے جو اس ملک کے مشرق مغرب، شمال جنوب ہر جگہ پہنچتا ہے اور اپنی پرجوش تقریروں کے ذریعے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کرتا ہے.
اور جب انگریز قید کرتے ہیں جیل میں جا کر اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، لوگوں کو صحیح زندگی کے اطوار طور طریقے سکھاتا ہے۔ انہی کا قصہ ہے، جیل میں تھے، انگریز جیلر آیا اور جانتا تھا کہ یہ بڑے عالم ہیں، بڑے خطیب ہیں، ادب بھی کرتا تھا، تو آ کر کہنے لگا کہ شاہ جی کوئی میرے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی ضرورت ہو بتائیے، کوئی ضرورت ہو بتائیے۔ شاہ جی نے کہا ضرورت ہم اللہ سے کہتے ہیں، اپنی ضرورت ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا میرے لائق کوئی خدمت بتا دیجئے۔ فرمایا ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، تمہاری سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس جذبے کے ساتھ اس ملک میں ہمارے بڑوں نے قربانی دی۔ مولانا آزاد کو انگریز عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ وہ زمانہ ایسا تھا انگریزوں کا عروج کا آفتاب نصف النہار پر تھا، کوئی ان کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے تاریخی بیان دیا انگریز جج کی عدالت میں، اور قول فیصل کے نام سے ان کا وہ بیان چھپا ہوا ہے، پوری ایک کتاب۔ جیل میں بیٹھ کر انہوں نے اپنا بیان لکھا، اور ایسا زبردست کہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی میں انہوں نے یہ بات کہی تھی اس زمانے میں جبکہ انگریز کی مخالفت آسان نہیں تھی۔ یہ کہا تھا کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہوں، میں اس سے انکار کرتا ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں انگریز حکومت کو ظالم کہوں گا، اور انگریزوں کے اس قبضے کو جو ہمارے ملک پر ہوا ہے غاصبانہ قبضہ کہوں گا۔ ان کا وہ بیان عدالت کی تاریخ میں، پوری دنیا کی عدالت کی تاریخ میں ایک مثالی تاریخی اور تاریخ ساز بیان ہے۔ ہمارے طلباء کو پڑھنا چاہیے کہ عالم دین کی ہمت کیا ہوتی ہے، اس کی جرأت کیا ہوتی ہے، اس کی عظیمت کیا ہوتی ہے، اور جب وہ کسی ظالمانہ اقتدار سے بھی ٹکراتا ہے تو اس کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے، وہ کس زبان میں بات کرتا ہے، اور فرد واحد ہونے کے باوجود کس طرح وہ ظالم حکومت کو للکارتا ہے۔ قول فیصل علماء کی جانب سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے، ہم کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی چیزوں کو پڑھتے نہیں، ہم جانتے نہیں کہ ہمارے باپ دادا اس ملک میں کیا کر کے گئے، کس طرح جی کر گئے۔ مدرسے کی تاریخ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی تاریخ ہے۔ مدرسہ صرف پڑھنے پڑھانے کی جگہ نہیں ہے، مدرسہ باہمت انسانوں کو پیدا کرنے کا کارخانہ ہے۔ اور درسگاہیں بھی دنیا میں، اور تعلیم گاہیں بھی دنیا میں ہیں، لیکن وہاں پڑھے لکھے ملازم تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ وہ درسگاہ ہے جہاں باضمیر انسان پیدا ہوتے ہیں، جہاں انقلابی پیدا ہوتے ہیں، جہاں تحریکی مزاج رکھنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے اور یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے صرف حدیث اور تفسیر پڑھ کر نہیں نکلتے، وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قرینہ سیکھ کر نکلتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے ہمیں کدھر جانا ہے، کس سمت میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم مدرسے میں رہ رہے ہیں اور یہ چیزیں نہیں سیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مدرسے سے پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ مدرسے کی تاریخ
باہمت لوگوں کو پیدا کرنے کی تاریخ ہے۔ آپ پچھلی تاریخ بھی دیکھ لیں، صرف انگریزوں کے خلاف نہیں، ہم نے مسلمان حکومتوں میں بھی اپنی آواز بلند کی۔ احمد بن حنبل فتنہ خلق قرآن کے مسئلے میں مسلمان حکومت سے ٹکرا گئے، مسلمان بادشاہوں سے ٹکرا گئے، اور صاف کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے مخلوق کہنا فتنہ ہے۔ حکومت نے قید کر دیا، مارے گئے، ستائے گئے، تکلیفیں ان کو دی گئیں۔ صدائے حق میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ احمد بن حنبل کو جس جلاد نے برے مارے، کوڑے لگائے، اس کا بیان ہے کہ میں نے جتنے کوڑے احمد بن حنبل کو مارے ہیں، اگر کسی ہاتھی کو بھی مارتا تو وہ مر جاتا۔ یہ تکلیف سہ کر انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ امام مالک فتویٰ دیا انہوں نے جو حکومت کی مرضی کے خلاف تھا، انہیں مدینہ منورہ میں گدھے پر بٹھایا گیا، ان کو مدینے میں گھمایا گیا، ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت وہ کہتے تھے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک بن انس اقول ان طلاق المکرہ لیس بواقع۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اعلان کر رہے ہیں کہ جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں۔ میرا فتویٰ ہے کہ زور زبردستی سے لی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ حکومت کی مرضی کے خلاف شریعت کے مطابق فتویٰ دے رہے، اور تکلیف آ رہی ہے، جھیل رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم، ہمارے آپ کے امام خلیفہ منصور نے جو بہت بڑا بادشاہ تھا، کہا کہ آپ کو قاضی القضات بناتا ہوں، چیف جسٹس بناتا ہوں، آپ کا فیصلہ پوری اسلامی سلطنت میں نافذ ہوگا۔ انہوں نے انکار کر دیا، حکومت نے اصرار کیا، انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ خلیفہ نے ان سے کہا آپ قاضی کیوں نہیں بن جاتے؟ انہوں نے کہا میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ خلیفہ نے کہا آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو ایسے ذہین آدمی تھے، فوراً جواب دیا کہ پھر جھوٹے انسان کو قاضی نہیں بنانا چاہیے، جھوٹے انسان کو آپ کیسے قاضی بنا رہے ہیں؟ خلیفہ نے کہا آپ قاضی کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ اب انہوں نے صاف بات کی، اور سمجھیے کہ عالم دین میں کیسا تقوی ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا منصب ہے، ٹھکرا رہے ہیں، اور جب وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا کہ سنو، آج تم مجھے قاضی القضات بنا دو گے، چیف جسٹس بنا دو گے، لیکن کل تم اور تمہارے درباری کوئی فتویٰ لے کر آئیں گے، کوئی اپنی رائے لے کر آئیں گے، اور مجھ سے یہ چاہیں گے کہ میں اس پر اپنی مہر لگا دوں، میں اس کی تصویب کر دوں۔ تو سنو، میں دریائے دجلہ و فرات میں ڈوب کر مر جانا پسند کروں گا، مگر کسی خلاف شریعت حکم پر دستخط نہیں کروں گا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی خلاف قرآن و سنت فیصلہ ہو اور اس پر میں مہر لگا دوں، میں اس پر اپنا دستخط کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قید کر دیے گئے، حکومت نے جیل میں ڈال دیا، اور اتنے بڑے امام کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ تاریخ آپ پڑھیے، امام ابو حنیفہ کا جنازہ ان کے گھر سے نہیں اٹھا، جیل خانے سے اٹھایا گیا۔ حکومت نے ان کو زہر دلوا دیا، قید خانے میں تھے، زہر دلوایا، اور جب زہر کا اثر ظاہر ہوا اور امام صاحب نے سمجھ لیا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، 70 سال کا بوڑھا انسان اٹھ سجدے میں گر گئے، جان جابری کے سپرد کی اس حالت میں کہ سجدے میں ہیں، اللہ کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں، جان دے دی، مگر کتاب و سنت کے خلاف کسی فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ آج علماء کی تاریخ
مدرسوں کی تاریخ یہ ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ ہو کہ ہم سچے عالم بنیں، اچھے عالم بنیں، باہمت عالم بنیں، صاحب استعداد عالم بنیں۔ ہماری زبان بھی اچھی، ہماری تحریر بھی پختہ، ہماری تنظیم و تحریک بھی مضبوط۔ ایسے افراد نہ بنیے کہ آپ میں کمزوری ہو، آپ میں استعداد کی کمی ہو، آپ مدرسے میں صرف وقت گزاری کریں، ہرگز نہیں۔ آپ مدرسے میں آئے ہیں، اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ آپ ایک اچھے عالم بن کر نکلیں، ایک اچھے حافظ بن کر نکلیں۔ آپ کے دل میں کتاب و سنت کا نور ہو، آپ کی زبان پر حقانیت ہو، اور آپ میں یہ شعور ہو کہ آپ ملت کو راستہ دکھا سکیں، آپ ملک کو راستہ دکھا سکیں۔ ہمارے علماء نے جب وقت پڑا ملک کو سمت دی ہے، ملک کو راستہ بتایا کہ آپ کو ادھر چلنا ہے، ادھر نہیں جانا، اور قربانیوں کی وہ عظیم تاریخ مرتب کی کہ آج ہم احساس شکر کے ساتھ اور جذبہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کی جد و جہد آزادی میں ہمارا جو حصہ ہے، مدرسے والوں کا جو حصہ ہے، وہ کسی کا نہیں ہے۔ آج مدرسے سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اسی لیے ہو رہی ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ جو مضبوط اور طاقتور آواز ظلم کے خلاف مدرسے سے بلند ہو سکتی ہے، بلند ہوتی ہے، وہ کہیں سے نہیں بلند ہو سکتی۔ مدرسے سے جو آواز نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں قبولیت پیدا کرتا ہے، وزن پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ کے دل میں میں اپنے دل کا یہ درد منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ کل بھی ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، مدرسے والوں نے ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ آج بھی اس ملک کو قربانی کی ضرورت ہے۔ کل انگریزوں کی غلامی تھی، آج نفرت کی غلامی، آج فرقہ پرستی کی غلامی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفرت کا زہر اس درجے پھیل رہا ہے کہ لوگ چلتی ہوئی ٹرین میں مسلمانوں کو گولی مار دے رہے۔ ہریانہ اور میوات میں فساد کی لہر چل پڑی، اور نفرت کی وجہ سے مسجدوں پر یلغار کی جا رہی۔ لوگ علن اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس موجود، انتظامیہ موجود، سب سن رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سنی مسلمان ہو گئے، سن رہے ہیں، لیکن کوئی کارروائی نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نفرت رگ و ریشے میں پیوست ہو رہی ہے۔ اس نفرت کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں نفرت کی آبیاری کو چلنے نہیں دیں گے۔ یہ ملک مسلمانوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مظلوم اور پچھڑے طبقات کا بھی ہے، آدیواسیوں اور SC ST OBC کے لوگوں کا بھی ہے۔ سب کو مل جل کر اس ملک میں رہنا ہے۔ یہ ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب نفرت مٹائی جائے گی، محبت کو عام کیا جائے گا، جب اس ملک سے فرقہ پرستی کا خاتمہ ہوگا، ایک اتحاد، ایک یکجہتی، ایک یگانگت، ایک آپس کا تعلق قائم ہوگا، تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا، تبھی یہ ملک ترقی کرے گا، تبھی یہ ملک پروان چڑھے گا۔ ہمیں اس پورے ملک میں محبت کی آواز لگانی چاہیے۔ ہر مدرسے سے یہ آواز لگے کہ اس ملک کی ترقی کا راز اس کے اتحاد میں مضمر ہے، اس کی یکجہتی میں مضمر ہے، آپس کے مضبوط تعلق میں چھپا ہوا ہے۔ کوئی ہندو، کوئی مسلمان نفرت کی بات نہ کرے۔ اس ملک میں کوئی سکھ، کوئی عیسائی توڑ کی بات نہ کرے۔ ہم اس ملک میں پوری طاقت سے یہ بات کہیں کہ نفرت جہاں ہوگی نقصان پہنچائے گی، خاندان میں ہوگی تو خاندان کو توڑ دے گی، بستی میں ہوگی تو بستی کو توڑ دے گی، اور اگر ملک میں ہوگی تو ملک کو توڑ دے گی۔ اس لیے نفرت کو مٹائیے، محبت کو بڑھائیے۔
یہ چہتی کو بڑھائیے، آواز دیجیے اس ملک میں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے آگے آؤ، اس ملک میں آپس کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آگے آؤ۔ جس طرح ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ہمیں بھی اس ملک میں نفرت کی آبیاری کرنے والوں کے بارے میں صاف کہنا چاہیے کہ وہ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں نبھا رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آزادی کی جد و جہد بہت طویل رہی ہے اور بہت زرین تاریخ، ایک حصہ اس میں سے ضرور اور عرض کرنا چاہوں گا، اور اس لیے تاکہ آپ میں علم کا شوق پیدا ہو۔ ہمارے بزرگوں نے جب آواز لگائی ملک کو آزاد کرنے کی تو ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، انگریزوں نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا، اور انگریز کی جیل آج کل کی جیل کی طرح نہیں تھی۔ آج کل تو ماشاءاللہ وی آئی پی جیل ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، مرغے کھاتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، پاؤں پسار کے آرام کرتے ہیں۔ بلکہ بعض جیلوں میں جو اس طرح کے حضرات ہوتے ہیں ان کی تو باضابطہ مالش بھی کی جاتی، اس کی تصویریں بھی عام ہو چکی۔ تو ایسی وی آئی پی جیلیں اس وقت نہیں تھی، اس وقت بڑی کٹھنائیاں تھی، اور جو انڈومان نکوبار جو جزائر ہیں جس کو کالا پانی کہا جاتا تھا، وہاں تو ایسے سخت حالات تھے کہ آج ہم سوچ لیں تو کانپ جائیں۔ سانپ بچھو بھرے ہوئے تھے، زہریلے جانور بھرے ہوئے تھے، پانی انتہائی خراب، آب و ہوا انتہائی خراب۔ انگریز لے جا کر وہاں بھر دیتے تھے تاکہ یہ زہریلے جانوروں سے کا شکار ہو جائے، تاکہ یہ یہاں کی خراب آب و ہوا میں مر جائیں۔ کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے ہمارے علماء انہوں نے جانیں دے دی، کتنے ہمارے علماء وہاں گئے تو مگر واپس نہ آ سکے، اور کتنے کتنے سال تک وہ ان جزائر میں لوگوں نے اپنی زندگی کاٹی ہے۔ جزائر انڈومان میں، نکوبار میں، پھر مالٹا کے جزیرے میں۔ آپ کو جو حصہ سنانا ہے وہ یہ کہ جو علماء ہمارے قید ہوئے تھے انڈومان اور نکوبار میں، ایسے سخت حالات ہیں، سانپ بچھو ہیں، زہریلے جانور ہیں، آب و ہوا خراب، انگریزوں کا ظلم اس پر مستعد، لیکن اس ماحول میں بھی ہمارے علماء نے علم سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا، اور وہاں قید میں رہتے ہوئے بہترین کتابیں لکھی، بہترین تصنیفات پیش کی۔ ہمارے مدرسوں میں صرف کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، مشہور کتاب ہے علم الصیغہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مصنف مفتی عنایت احمد کاکوروی نے یہ کتاب انڈومان اور نکوبار میں لکھی۔ کالا پانی کی سزا جھیل رہے تھے، قید میں ہیں، وہاں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ سیرت پر کتاب لکھی، تواریخ حبیب الہ، سیرت پر بہترین کتاب لکھی، وہیں قید خانے میں لکھی، جیل میں لکھی۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی مجاہد آزادی تھے اور انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، وہاں بھی گئے، علمی کام کیا۔ تقویم البلدان نام کی ایک کتاب، اس کا ترجمہ ایک انگریز کی خواہش پر انہوں نے کیا۔ 2 سال تک محنت کی، انگریز کی فرمائش تھی، کوئی حاکم تھا، کوئی بڑے عہدے پر فائز تھا، اس انگریز نے ان سے کہا، وہیں انہوں نے جیل خانے میں اس کا ترجمہ لکھا، اور اتنا نفیس ترجمہ کیا کہ اسی ترجمے کی بنیاد پر کئی سال کے بعد انہیں وہاں سے رہا کیا گیا۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی اپنے علمی کام کی وجہ سے انگریز کی جیل سے آزاد ہوئے، کالا پانی سے آزاد ہوئے، اور پھر اللہ نے انہیں موت بھی کیسی دی، جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، اس زمانے میں پانی کا جہاز ہوتا تھا، جا رہے تھے، احرام کی حالت میں تھے، اور جہاز راستہ بھٹک گیا، ایک چٹان سے ٹکرا گیا اور جہاز ٹوٹنے لگا، احرام کی حالت میں سجدے میں چلے گئے اور اسی حالت میں سمندر میں ڈوب گئے۔
گویا کہ حج کے مبارک سفر میں احرام کی حالت میں شہادت کی موت پائی۔ اللہ کو اس شان، اللہ کی بارگاہ میں اس شان سے گئے کہ شہادت کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں قید کیے گئے۔ مولانا حسین احمد مدنی ان کے ساتھ تھے، مولانا عزیر گل صاحب تھے، حکیم نصرت حسین صاحب تھے۔ حکیم صاحب کا تو انتقال بھی وہی ہوا، وہی مدفون ہوئے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے اپنا بہترین ترجمہ قرآن اور اس کے مختصر حواشی وہی مالٹا میں لکھے۔ مالٹا کے قید خانے میں یہ علمی کام کیا، بہترین ترجمہ، بہترین حواشی، تکمیل حواشی کی نہیں فرما سکے تھے۔ وہاں سے جب چھوٹ کر آئے 1920 میں، چند مہینوں کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن ان کے شاگرد رشید مولانا شبیر احمد عثمانی نے اسے مکمل کیا۔ آج وہ ترجمہ، وہ تفسیر اہل علم کے لیے سرمہ بصیرت ہے۔ جیل میں لکھا، جیل میں علمی کام کیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا علمی ذوق تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر ترجمان القرآن کا بڑا حصہ جیل میں لکھا۔ انگریزوں نے قید کر دیا، وہاں بیٹھ کر تفسیر لکھ رہے ہیں۔ شیخ الہند ترجمہ قرآن پاک کا فرما رہے ہیں۔ مفتی عنایت احمد صاحب تفسیرت پر کتاب لکھ رہے ہیں، علم صرف پر کتاب لکھ رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہ چند مثالیں ہیں، اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں، لیکن یہ مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہمارا ورثہ علمی ذوق ہے۔ ہمیں ہر حالت میں علم سے تعلق رکھنا ہے، چاہے حالات اچھے ہو یا برے، چاہے ماحول سازگار ہو یا ناسازگار، علم کا ذوق زندہ رہے، تابندہ رہے۔ علم کا ذوق ہمارے ساتھ جڑا رہے، جب تک ہم جئیں علم کے ساتھ جئیں، کتابوں کے ساتھ جئیں، مطالعے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہماری زندگی کا اول و آخر مقصد علم دین کی شمع کو روشن رکھنا ہے، اور علم کے لیے مثل شمع اپنے آپ کو پگھلانا ہے۔ علم کے لیے اپنے آپ کو مشقتوں کے مرحلے سے گزارنا ہے۔ علم ہمارے لیے اعزاز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علم ہمارے لیے تمغہ امتیاز ہے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ علم ہمارے لیے رفعت و سربلندی کا ذریعہ ہے، اس فانی دنیا میں بھی اور باقی رہنے والی آخرت میں بھی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ درجے کی بلندی انہیں ملے گی جو علم والے ہیں، جو صاحب علم ہیں۔ اس لیے مجاہدین آزادی کی تاریخ سے یہ حوصلہ بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ ملک میں ہمارے جیسے بھی حالات ہو، ہمیں ہر قیمت پر علم سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا ہے، استوار رکھنا ہے، تابندہ رکھنا ہے، اور علم کے لیے جینا ہے، علم کے لیے جان دینی ہے۔ ہمارا مقصد زندگی کتاب و سنت کے علم کو عام کرنا، پھیلانا، دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ جس تک پہنچ چکا یہ علم، یہ پہنچائے ان لوگوں تک جہاں یہ علم نہیں پہنچائے۔ میرے عزیزوں، آزادی کی لڑائی لڑی گئی، ملک آزاد ہوا، ایک آزاد ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس آزادی کی نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس آزادی کی نعمت پانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ملک کو موجودہ حالات کے تناظر میں ہم اس ملک کے لیے بیش قیمت کارہائے نمایاں انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے خدمت انجام دینے والے تمام مجاہدین آزادی کو، جو ان میں سے جنت کے حقدار ہیں، جنت عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس ملک کی جد و جہد آزادی میں حصہ لیا اور شہادت پا کر سرخرو ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر
ہم تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی ہر شر سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو کامیاب و کامران رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔